MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے میں جمعیت اہل حدیث ٹریپلیکن اور رائے پٹا برانچ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، انتظام کیا اور امت مسلمہ کو، مجھے اور آپ کو محرم کی بدعتیں کیا ہیں، محرم میں کرنے کے کیا کام ہیں اور نہیں کرنے کے کیا کام ہیں، ان سب کو واضح کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس پروگرام میں 3 تقریریں رکھی گئیں اور اتفاق سے تینوں مدنی علماء۔ مدنی کا مطلب ہوتا ہے مدینے میں پڑھے جا کر۔ مدراس کے تھے، UP کے تھے، کہیں کے تھے، لیکن مدنی، وہاں جا کر جامعہ اسلامیہ میں پڑھے، وہاں سے توحید سیکھ کر آئے اور لوگوں کو دین کی باتیں بتانے کے متعلق سب کچھ سیکھ کر آئے۔ تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ان 3 تقریروں میں پہلی تقریر تھی ماہ محرم، عاشوراء اور ہم۔ ماہ محرم تو سب جانتے ہیں، محرم کا مہینہ۔ عاشوراء 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہتے ہیں۔ عاشوراء کا مطلب ہے محرم کی 10ویں تاریخ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، یہ اس کا مطلب تھا۔ دوسرا موضوع تھا اہل بیت سے محبت، ایمان کا تقاضا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہو محمد، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرے راستے پر چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم کیا کرو گے؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس موضوع پر بھی بہترین انداز میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب جو موضوع ہے میرا، اہل باطل کے اثرات امت مسلمہ پر۔ اہل باطل کا مطلب ہے غلط عقیدے والے۔ غلط عقیدے والے، کیسے ان کا اثر ہمارے اوپر پڑا، اس موضوع پر کچھ باتیں مجھے بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ کیا مطلب اس کا؟ پہلی جو آیت میں نے پڑھی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے۔ اب جو آیت پڑھا بھی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کو بتا دیا گیا مسلمانوں، جب کسی مجلس میں بیٹھے وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی مذاق کیا جاتا ہے، تم کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر تم بیٹھے تم بھی ویسے ہو جاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر میں نے جو سورہ کہف کی آیت پڑھی، اللہ نے کہا اپنے نبی سے وَاصْبِرْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ محمد، تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو،
اللہ کے رسول ہی سب کو سکھاتے، لیکن اللہ تعالیٰ رسول کو بولتا ان کے ساتھ رہو جو اللہ کو رات دن یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ دیکھو ان کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو نہ دیکھو کہ جو دنیا طلبی میں مصروف ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک ساتھی کے ساتھ اگر تم بیٹھے تو مشک بیچنے والا جو ہوتا نا ان کے پاس بیٹھے جیسا ہوگا۔ اب مشک جو ہے خوشبو بے حساب رہتی ہے، اس میں کچھ خرید لو گے، نہیں خریدو گے اس کی خوشبو آئے گی۔ اور جو برے ساتھی کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ جو بھٹی جلانے والا ہوتا ہے، لوہار، اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے کپڑے میں چنگاری آ کر پڑے گی، تمہارا کپڑا جل جائے گا، نہیں تو اس کی بدبو آتے رہے گی۔ صحبتوں کا اثر کیسے پڑتا ہے، اسی کو کہا گیا اہل باطل کے اثرات امت مسلمہ پر، یہ کہا گیا۔ یہ جو ٹرپلیکن کا محلہ ہے، ایک زمانے میں یہاں کتنے زور کے اوسم نکلتے تھے، تازیہ نکلتا تھا اور باغ کا حال ڈالتے تھے، آگ پر چلتے تھے، کیا کیا سب کرتے تھے۔ صرف شیعہ نہیں، سنی مسلمان جن کو کہتے ہیں وہ لوگ بھی یہ کرتے تھے، بلکہ شیعہ کم کرتے تھے، یعنی 100 کرتے تھے تو 500 لوگ سنی مسلمان یہ کام کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ دین کی باتیں معلوم نہیں ان کو۔ انہوں نے کہا حضرت علی سے محبت ہونا چاہیے نا، ان کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونا چاہیے نا، یہ سمجھ کے وہ یہ سب کام کرتے تھے۔ لیکن جب ان کو علم ہوا، معلوم ہو گیا، اس طرح کے جلسوں میں شرکت کی ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ ساری باتیں ان کو معلوم ہو گئیں، بہت کم ہو گیا ہے۔ لیکن آج بھی بہت سارے جو شیعہ ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہندوستان میں بہت سارے اہل باطل ہیں، ہندو بھی ہیں اور اسی طرح شیعہ بھی ہیں، یہ بھی اہل باطل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں، ان سے مشابہت اختیار کی جاتی ہے، محرم کے مہینے میں، دوسرے مہینوں میں بھی۔ ہندو کیا کرتے ہیں؟ بت کو بیٹھاتے، اس کا 10 دن تک اس کی حفاظت کرتے، پھر اس کا لے جا کے ندی میں، دریا میں بہا دیتے۔ کیسے بات ہے، مارتے توڑتے کیا کیا کرتے، اور جب اٹھا کر لے جاتے نلاری میں تو اس کے سر پر بیٹھا ہے، کوئی اس کے کندھے پر بیٹھا ہے، کتنی بے عزتی کر کے۔ ویسا یہ لوگ بھی تازیہ نکالتے نا، لے گئی جعلی خبر بناتے اور اس کو رکھ دیتے پہلے دن سے، محرم ہو گیا رکھ دیے۔ اب اس میں ساری عورتیں، سارے بچے جا کر جھکتے، سجدہ کرتے، نظر و نیاز ڈالتے، پیسہ ڈالتے، اور عقیدہ کیا رکھتے؟ بچہ نہیں ہوا کیا؟ بچہ ہو جائے گا۔ بیپار میں نقصان ہوتا ہے کیا؟ آئندہ فائدہ ہوگا۔ شادی نہیں ہو رہی کیا؟ شادی ہو جائے گی۔ نظر و نیاز، نظر و نیاز اللہ کے سوا کسی سے ماننا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ تو نظر و نیاز کس کی مانتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ تھوڑی باتیں ابھی آپ نے سنی، یہی باتیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ ہندوستان میں ایک شمال کا علاقہ ہے، ایک جنوب کا علاقہ ہے، یہاں بھی شیعہ ہیں، شمال میں بھی شیعہ ہیں، اودھ، وہاں بھی اس طرح کے لوگ ہیں شیعہ۔ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب ہے ہمدرد، چاہنے والے، ان کو پسند کرنے والے۔ اس لیے ان کو رافضی کہتے ہیں۔
شیعہ نہیں کہتے. لکھنؤ میں ایک بڑے مولانا تھے عبدالعلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے تھے شیعہ مت کہو، سیاہ سیاہ کہو، کالے کپڑے والے، کالے عقیدے والے، سیاہ. شیعہ نہیں بولنا بولے. ویسے ان کو روافظ کہتے ہیں. رافضی کا مطلب یہ ہے ان کو بھگا دیا گیا، دین سے بھگا دیا گیا، ان کی مجلس سے ان کو نکال دیا گیا. ایسے ان کو کہتے ہیں رافضی. شیعہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن مشہور ہو گیا شیعہ. رافضی بولے تو سمجھ میں آتا نہیں، شیعہ بولے تو فوراً سمجھ میں آ جاتا. لہٰذا اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو ان کی لڑکی سے شادی کرنا بھی حرام ہے، لیکن چونکہ دوستی ہو جاتی ہے ان کے اثر ہم پر بھی پڑ جاتے ہیں. کسی کا دوست ہے شیعہ، اس کی بہن ہے، اسے شادی کر لیتا، ناجائز ہے نا. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو، مسلمان ہونے کے بعد شادی کرو. اب شیعہ بھی تو نان مسلم ہے نا، ان کو تو ہم مسلمان نہیں مانتے. غلط عقیدے کے مسلمان بھی نہیں بولتے، ان کے تو ہم کافر ہی بولتے ہیں. جن کا عقیدہ اتنا غلط ہے سارے صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں. سیاہ جو ہے سارے صحابہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، 5 صحابہ مومن تھے، باقی سب کافر ہو گئے. حضرت ابو بکر کافر، حضرت عمر کافر، حضرت عثمان کافر، عبد الرحمن بن عوف کافر. پورے لوگ مسلمان اسلام سے نکل گئے، کافر ہو گئے. اتنا انہوں نے کہا شیعہ، اس لیے ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے. تو نواب اودھ وہاں شیعہ کی حکومت تھی، اس لیے یو پی میں شیعہ بہت پھیلے. لیکن اب ماشاءاللہ وہاں بھی معلوم ہونے کے بعد اب شیعہ بہت کم ہو گئے، ہوتے ہوتے اور بھی کم ہو جائیں گے. جیسا کہ ہمارے برادر حافظ اسد اللہ صاحب نے کہا، ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں آئیں اور ہمارا عقیدہ قبول کر لیں، ہمارے ساتھ وہ بھی جنت میں جائیں گے. تو اس طرح لوگوں کو جب معلوم ہو گیا یہ اتنا غلط عقیدہ ہے، بہت سارے لوگ نکل گئے. میں نے ابھی کہا شیعہ کم، سنی زیادہ. سنی کا مطلب ہوتا ہے جن کو بریلوی کہتے ہیں. بریلی ایک بستی کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں بانس بریلی. ایک ہے رائے بریلی یو پی میں، اور ایک ہے بانس بریلی. وہاں ایک عالم پیدا ہوئے، ان کا نام تھا احمد رضا خان. ان کا نام تھا رضا خانی، اس لیے بولتے احمد رضا خان. انہوں نے بھی اس کو کفر کہا ہے. انہوں نے بھی یہ جو پنجے بیٹھاتے، تعزیہ نکالتے، محرم کا غم بناتے، کہ سب کفر ہے. ایک بات بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے. ہندوستان کے سارے علماء نے، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، یا ایک آغا خان یہ ہوں، دیوبندی ہوں، جماعت اسلامی ہوں، اہل حدیث ہوں، تبلیغ جماعت ہوں، سارے لوگ ان کو کافر بولتے ہیں. سارے لوگ کہتے ہیں یہ سب بالکل غلط ہے، اسلام کی ایک بات بھی ان کے پاس نہیں ہے. لہٰذا اس لیے ہم بھی ان کو کافر سمجھتے ہیں. اب ہوتا ایسا ہے نا، ساتھ میں بیٹھتے بیٹھتے ہم بھی ان کی طرح ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تم کو خوشبو آئے گی، مشک بیچنے والے کے ساتھ بیٹھو گے مشک ملے گا، لیکن بھٹی جلانے والے کے پاس بیٹھو گے تم بھی جو اپنے کپڑے جلا لو گے. صحبت کا اثر بہت پڑتا ہے، اس لیے صحبت ہماری نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اہل باطل کے اثرات امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر یہ اس کا ہوا. تو ابھی آپ دیکھتے ہیں نا یہ سب ایسے محرم کے جلسے ہوتے ہیں، یہ سب بجاتے آتے رہتے ہیں.
یہ ہے محرم کا تماشا، نعوذ باللہ۔ ہاں اس طرح، نعوذ باللہ۔ ہاں اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ کیا کرتے ہیں دیکھو جی، تکلیف دینا ان کے واسطے بہت ثواب ہے۔ شیعہ کے اندر کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسلمانوں کو تکلیف دیے تو ان کو ثواب ملے گا، تکلیف دیے تو ان کو ثواب ملے گا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں شیعہ کے گھر میں کبھی پانی نہیں پینا، چونکہ شیعہ ہی جانتے ہیں، اس لیے میں شیعہ شیعہ کہتا ہوں، ورنہ تو روافظ ہیں، کہتے ہیں وہ ضرور پیشاب کا 2-3 قطرہ اس میں ملا کر پانی پلائے گا۔ شیعہ کے گھر میں، رافضی کے گھر میں کبھی پانی مت دو، پانی مت پیو، کچھ بھی دے گا اس میں پیشاب کے 2-3 قطرے ڈال کر دے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کو تکلیف دے تو ان کو ثواب ملے گا۔ میں بنارس میں تھا، میرے بازو کے گھر کا ایک شیعہ تھا، وہ کیا کرتا تھا، باہر سے بیڑی پی کر آتا اور میرے گھر اوپر چڑھتا، وہ نیچے میرا گھر، بالکل الگ الگ گھر، لیکن راستہ لمبا تھا، وہاں سے تھوک دیتا اور بیڑی پھینک دیتا۔ میں نے پوچھا کیا رے، کیا کیا؟ کہا نہیں صاحب، وہ تھوک نکل گیا صاحب، بیڑی نہیں صاحب، وہ گر گئی صاحب۔ ان کی عورتیں ان کے ماہواری کے کپڑے میرے گھر میں پھینکتی تھی۔ اتنے غلط لوگ ہیں، ان کو کیسے مسلمان کہیں گے؟ یہ بنارس میں ایسا ہوتا تھا۔ اسی طرح بنارس میں ایسا ہوا کہ تعزیہ نکالتے تھے، اٹھا کر لے جاتے نا، اندر کوئی نہیں رہتا، وہ اٹھا کے لے جاتے، وہ کھپچیوں کا بناتے، بانس کاٹ کے اس کا ایک بنا دیتے، لے کر جاتے۔ تو شیعہ اور سنی کتنے تھے بنارس میں؟ اس کے بعد سنیوں کا تعزیہ نکلا، وہ لوگ بھی نکالتے تھے شروع میں۔ اور ایک راستے میں پیپل کا درخت تھا، گیان باپی مسجد بولتے ہیں نا، آج بھی جانتے ہیں سب لوگ اس کو، وہاں اب بھی پیپل کا درخت ہے، وہ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ تو وہ پیپل کے جھاڑ ڈالی، اب اٹھا کر گئے تو اسے ٹکراتا، انہوں نے کہا یہ جھاڑ کاٹو، ہم اٹھا کر لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا پیپل کا جھاڑ ہمارا مقدس جھاڑ ہے، اس کو نہیں کاٹنا۔ اب پریشان ہو گئے لوگ، کیا کریں؟ وہاں کا جو کلکٹر تھا اس نے کہا زمین کھودو، زمین کھودے، اس کا لے کر گئے۔ تو شیعہ کے جنازے، شیعہ کا تعزیہ وہاں 8-9 نکلتا تھا، اور سنیوں کا وہ شیعہ یہ جنازہ جو ہے نا تعزیہ، وہ 100 نکلتا تھا۔ تو اس لیے تاریخ بھی انہی کی رکھی جاتی تھی۔ تو یہ شیعہ کی تاریخ اتنی سیاہ ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے شیعہ ہیں، وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں کہ سب لوگوں کو تکلیف ہو اور مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ ان کے اثرات ہم پر پڑتے ہیں، اس لیے ان سے دور رہنا چاہیے، ہے نا۔ خاص کر عورتوں سے میں کہوں گا کہ یہ جو شیعہ کی عورتیں رہتی ہیں نا، ان سے دور رہو۔ اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہوں گا، نوجوانوں سے، شیعہ کو کبھی اپنا دوست مت بناؤ، رافضی کو کبھی اپنا دوست مت بناؤ، ان کو سلام بھی نہیں کرنا، اگر وہ سلام کرے تو بھی ان کا جواب نہیں دینا۔ ارے انہیں سلام کرتا بھائی، نہیں، وہ کافر ہے، اس کے کافر کے سلام کا جواب نہیں دیتے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو یہودی ہیں مدینے میں، اگر تم کو سلام کریں تم کہنا وعلیکم، اتنا ہی بولنا۔ کچھ یہودی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر بولے علیکم السلام، سلام نہیں بولے، علیکم السلام، تمہارے اوپر موت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم پر موت ہو، تم مر جاؤ، تم فلاں ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ کیوں ایسا کہتی ہو؟
सुने नहीं कि आप क्या बोले, तुम मर जाओ बोले ना। हाँ, उनकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता, हमारी दुआ अल्लाह उनके ख़िलाफ़ कबूल करता है। मैंने क्या कहा, तुम ही पर मौत आ जाए। इसलिए इनकी यहूदियों का सलाम हो या ये के साहब इन रावजियों का सलाम हो, उनके सलाम का जवाब भी नहीं देना और उनके साथ उठना बैठना भी नहीं होना। सोहबतों का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है ज़िंदगी पर, इसलिए हमको चाहिए इन सारे लोगों से दूर रहें। क्या कहा गया, अहले बातिल के असरात उम्मत मुस्लिमा पर। इसीलिए मैं कहता हूँ मुहर्रम का महीना अगर आ गया, काले कपड़े मत पहनो, जानबूझकर भी नहीं और बेइख्तियारी में भी नहीं। तुमको भी लोग शिया समझेंगे, इसलिए मैं हमेशा बोलता मुहर्रम के महीने में काले कपड़े मत पहनो। आप जानते हैं ना, ट्रिप्लिकन हो या एक ऐसा वो दूसरी जगह जहाँ भी है वहाँ सब ऐसे ही रहता है, काले कपड़े पहन लेते हैं। फिर उसके बाद जैसा कि आपने पहली तकरीर में सुना, सीना कूबी करते हैं 10 मुहर्रम तक, बल्कि मुहर्रम का आखिर तक हज़रत हुसैन और उनके घर के लोगों की दास्तां सुना के उनके पास बाकायदा किताब है। पहले दिन ये पढ़ना, दूसरे दिन ये पढ़ना, सब औरतें जमा हो जाती हैं। जमा होने के बाद चराग भी बुझा दिया जाता है, औरतें मर्दें सब एक साथ रहते हैं। उसके बाद वो जो पढ़ने वाला होता है वो लाइट देखकर पढ़ता है, उसमें वो लोग सीना पीटती हैं, जंजीर से मार लेती हैं, खून भी निकल जाता है। ये अब भी होता है, अब भी शिया की मजलिसों में ऐसा होता है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। लिहाजा हम लोग शिया से दूरी इख्तियार करें, कभी उनकी मजलिस में शरीक भी ना हो, निकाह भी नहीं करते। ये काफिरों का जो होता है ना, उनके कुछ महीना होते हैं जिसके अंदर शादी ब्याह नहीं करते, वो लोग शादी ब्याह नहीं करते हैं, वो नहुसत का महीना मानते। वैसा ही शिया के अंदर भी मुहर्रम की पहली तारीख से लेके सफ़र की 13 तारीख तक शादी वगैरह नहीं करते। और अगर शादी हुई है उनकी बीवी को घर को भेज देते, कहीं ऐसा ना हो हम लोग सोहबत कर लें, जेवर कितने सब निकाल देते, सब निकाल के रख देते। जेब व जीनत नहीं करना, मर्द भी काले कपड़े पहनते, औरतें भी रावजियों की काले कपड़े पहनते हैं। शादी नहीं करते, शादी नहीं करते। गम मनाने का महीना, इसको उन्होंने शहादत का महीना नाम दिया है। अल्लाह ताला ने भी इसका नाम मुहर्रम रखा है। मुहर्रम ये महीने का नाम है, हिजरी तारीख का पहला महीना है, हिजरी तारीख का पहला महीना है। कैलेंडर 2 होते हैं, आपने देखा बड़े बड़े हुरूफ में जनवरी से लेकर दिसंबर तक की तारीख लिखते हैं, उसके नीचे उर्दू तारीख लिखते हैं। ये ईसवी तारीख बोलते हैं और ये हिजरी तारीख बोलते हैं। ये हिजरी तारीख कैसे आई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी कोई तारीख़ नहीं थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़त लिखते थे गवर्नरों को। अबू मूसा अशरी कूफे के गवर्नर थे, अब तारीख़ क्या भी नहीं। उन्होंने लिखा, अबू मूसा अशरी ने, आए अमीरुल मोमिनीन, आप ख़त भेजते, पहला ख़त कौन सा है, दूसरा ख़त कौन सा है, मालूम नहीं होता, आप तारीख़ डालिए। हज़रत उमर ने कहा बहुत अच्छा है। हज़रत उमर ने लोगों को जमा करके मशवरा किया कि ये तारीख़ कैसे शुरू करें हम लोग। कुछ लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल पैदा हुए ना, वहाँ से शुरू करेंगे तारीख़,
کسی نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے نا، وہاں سے شروع کریں گے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کا انتقال ہوا نا، وہاں سے شروع کریں گے۔ 3 رائے آئی۔ کچھ لوگوں نے نہیں، اللہ کے رسول نے ہجرت کی نا، وہاں سے تاریخ شروع کریں گے۔ ایسے انہوں نے کہا، اس لیے اس کا نام کرتے ہیں ہجری تاریخ۔ کہا مطلب اس کا اللہ کے رسول ہجرت کرے نا، وہاں سے تاریخ شروع ہوتی۔ تو جب حضرت عمر نے اس کو مقرر کیا، وہ 17 سال ہو گئے تھے اللہ کے رسول ہجرت کرنے کے بعد، تو وہاں سے تاریخ شروع ہوئی۔ ابھی آپ نے سنا کہ صاحب محرم کا مہینہ آیا 1440 پر 7، اب ہمارا سال ہے 1440 پر 8، لیکن مسلمان اس تاریخ کو یاد نہیں رکھتے، جانتے بھی نہیں ہیں، لہٰذا ہجری تاریخ ایسے آئی۔ تو ہجری تاریخ کے تعلق سے آپ نے سنا، تو تاریخ 2 ہوتی ہے، ایک عیسوی تاریخ اور ایک ہجری تاریخ۔ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ شیعہ کا ایک عقیدہ کیا ہے؟ یہ رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے، یہ ایران جو ہے نا پورا شیعہ ہے، پورا شیعہ، کبھی حج کو بھی نہیں جاتے۔ وہ حج کو اگر جاتے ہیں تو تکلیف دینا مسلمانوں کو بہت ثواب، اچھی بڑی بڑی بلڈنگیں خریدتے ہیں، یعنی کہ کرائے پر لیتے ہیں، وہاں جا کر بہت ساری خرافات کرتے ہیں، اور مسجد میں آتے نماز نہیں پڑھیں گے، اور اللہ کے رسول کی قبر کے پاس نہیں جائیں گے۔ ایک کتاب ہے، یہ جو پہلا ایران کا جو بنا رضا شاہ پہلوی کے بعد، اس کا نام ہے خمینی ایک ہے، رفسنجانی ایک ہے، اور اس کا احمدی نجات ایک ہے، اور خامنائی اب جو مرا وہ ہے، یہ ہے وہ خمینی جو ہے کتاب لکھا کہ صاحب تم حج کو جاؤ گے نا، اللہ کے رسول کے قبر کے پاس نہیں جانا، دور سے کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھنا، لولا صاحبہ کا یا رسول اللہ لزرنا کا، اللہ کے رسول آپ کے بغل میں 2 دشمن ہیں، اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم لا کر آپ کے قبر کے پاس زیارت کرتے، دور کھڑے ہوتے، قبر وہاں رہے گی، لولا صاحبہ کا یا رسول اللہ لزرنا کا، تمہارے جو 2 دشمن ہیں، کتنے دشمن ہیں یہ اللہ کے رسول کے؟ کہتے ہیں عائشہ جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کی دشمن تھی، اسی نے کہا کہ علی کو خلافت نہیں دی۔ حفصہ یہ بھی اللہ کے رسول کی دشمن تھی۔ بعض لوگ ان میں سے کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں ایک ہاتھ عائشہ اور ایک ہاتھ حفصہ، یہ دونوں اللہ کے رسول کی دشمن تھی۔ ایسے وہ کہتے ہیں۔ ہمارے استاد ایک تھے، مدینہ میں پڑھاتے تھے، ڈاکٹر تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے میں عراق میں تھا، عراق میں بہت شیعہ تھے، وہ ایک عورت، رافضی عورت، ایک بکری پالتی تھی، روزانہ اٹھنے کے بعد 40 مار مارتی، عائشہ 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 کر کے، اتنی دشمنی ان کو حضرت عائشہ سے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس طرح ان لوگوں کی دشمنی ہے ہم لوگوں سے۔ تو شیعہ جو ہے نا، یہ رافضی جو ہے نا مسلمان نہیں ہیں، ابھی جو مرا ابھی تک اس کو دفن نہیں کرے، ویسے ہی رکھے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو دفن کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی نا 10 محرم کو، تب اس کو دفن کریں گے، ابھی اس کو دفن نہیں کرے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، 2-3 مہینے ہو گئے مر کر، اب تک بھی اس کو دفن نہیں کرے، ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، 10 محرم کو شاید وہ دفن کریں گے۔ اتنے برے لوگ ہیں، اتنے خبیث لوگ ہیں،
حج کو آتے تھے. ایک زمانے میں عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سعودی حکومت کے پہلے بادشاہ ہیں، ان کے زمانے میں یہ ایران سے آتے تھے حج کرنے کے لیے. کیا کرتے تھے؟ طواف کرتے کرتے وہ کچھ گندی چیز لا کے مٹی کے ہانڈی میں طواف کرتے کرتے نیچے ڈال کے چلے جاتے. پورے یہاں بدبو پھیلتی. اب لوگوں کو کیا معلوم، اس کے اوپر چل کے جاتے پورا گندا ہو جاتا. تکلیف دیتے ثواب ہے نا ان کو، اس لیے حج میں جو جاتے ان کو یہ تکلیف دیتے تھے. اس کے بعد معلوم ہوا کون کرتے ہیں یہ؟ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مقرر کیا تم لوگ بھی طواف کرو، دیکھو کسی کا ہاتھ میں کچھ ہے کیا. 2 پکڑے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا. کافر ہے نا، اور اللہ کے تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرنے والے، ان کو قتل کر دیے. اس طرح وہ لوگ حج کرتے تھے اس زمانے میں، ایسا کرتے تھے. پھر اس کے بعد کوئی ہمت نہیں کیا لا کر کوئی چیز ڈالنے کی. حج بھی کرتے ہیں تو ان کو جو ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم لوگوں کے حج سے. اس لیے وہ لوگ کبھی ہمارے ساتھ حج نہیں کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے ہم لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی. اتنے غلط لوگ ہیں، ان کے اثرات ہماری زندگی پر نہیں آنا چاہیے. اس لیے ان کا ایک خیال یہ ہے، اس کے پاس احرام پہن لیے تو سر کے اوپر سایہ نہیں ڈالنا، چھتری بھی نہیں پکڑنا، کچھ بھی نہیں کرنا مرد لوگ. اس لیے ایک زمانے میں سعودی حکومت نے ان کے لیے بس کا انتظام کیا، ٹاپ کے بغیر بسیں. اس پر جو بیٹھ کر حج کرتے تھے، جاتے تھے مینا کو فلاں فلاں، لیکن ان کا حج الگ ہی ہوتا تھا. کربلا، نجف، عراق میں ایک بستی ہے. کہتے ہیں کہ کعبے کو جانے کا، مکے کو جانے کا کیا بھی فائدہ نہیں، لیکن نجف اشرف کو جانا. نجف بستی کا نام ہے. اشرف بولے تو بہت بزرگی والی جگہ، وہاں گئے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس لیے وہ لوگ حج کرتے ہیں، پہلے نجف کو جاتے ہیں، وہاں اس کے بعد حج کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ کون لوگ؟ رافضی لوگ. وہاں ان کی ایک خبر بنائی گئی ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر یہی ہے. حضرت علی کی بھی خبر وہاں بنا کے رکھے ہیں اور اس کی اتنی عزت کرتے ہیں. کعبے کو جو پردہ لگایا جاتا ہے کعبے کے اوپر بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو قالین بچھائی جاتی ہے، چادر بچھائی جاتی ہے، کروڑوں روپے کی ہوتی ہو. اتنی عزت ہے نجف کی. حضرت حسین یہاں دفن ہے. حضرت حسین کہاں دفن ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مصر میں ہے، اس لیے کہ مسجد السید حسین وہاں ہے، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد وہ ہے. کچھ لوگ وہ کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ نجف کو مانتے ہیں کہ نجف میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف بھی وہی ہے. شریف کہتے ہیں قبر کو وہ لوگ. تو اس لیے ہر سال وہ جاتے ہیں، جس کے پاس بھی ذرا پیسہ ویسا ہے بغداد جا کے وہاں حج کر کے آتے ہیں. ان کا حج یہی ہے، سب سے بڑا حج ان کا وہی ہے. آج بھی بغداد کے اندر بہت سارے شیعہ ہیں، بغداد کے اندر، اور سیریا کے اندر بہت سارے شیعہ ہیں اور وہ بدترین شیعہ ہیں. ابھی آپ نے سنا تھا ہمارے برادر حافظ اسد اللہ صاحب سے، یہ جو اسد تھا، یہ جو آپ گیا جس کو مار کر بھگائے، اور رشیا کے اندر جو ہے یہ بشار الاسد ہے. یہ جو اسد تھا مسلمانوں کا بڑا پکا دشمن، اہل سنت والجماعت کا بہت پکا دشمن. وہ کہتا تھا جاسوسوں کو مقرر کر کے جو بھی نماز کو جاتے ان کو نوٹ کرو، اس کے بعد ان کو مار دو. کتنے لوگوں کو مارے جی؟ بہت سارے لوگوں کو جیل میں ڈالے. ہمارے ایک استاد تھے
جو مدینے میں پڑھاتے تھے، ان کا نام تھا شیخ ممدو، وہ ترکی کے تھے۔ ان کو بھی نماز کو جاتے تھے، ان کو بھی شوٹ کر دیے، اور کئی دنوں کے بعد ان کی لاش لا کے ڈالے روڈ میں، کا ٹیررسٹ تھا، اس کو ہم لوگوں نے مار دیا۔ اتنا بڑا دشمن یہ، اور اس کا بیٹا جو تھا ابھی جو بشار جس کو کہتے ہیں، وہ بشار کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا، حالانکہ یہ تو نفار ہے، مکار ہے، اس کا نام بشار اس نے رکھ دیا۔ اس کے زمانے میں اور زیادہ ظلم کیا گیا، اہل سنت والجماعت کے سارے لوگوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا، اور کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور ان لوگوں کو اندھیری جیل میں رکھتے تھے، 3 دن میں 2 دن میں ایک مرتبہ کھانا دیتے تھے، اور وہ لوگ پریشان رہتے تھے، آ کر جیل میں خوب مارتے تھے ان کو، اور بولتے تھے تم شیعہ بن کر رہو نہیں تو تم مر جاؤ، ایسا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بہرحال وہ آدمی آیا جو ابھی سیریا کا حاکم ہے، یہ چھوڑ کر بھاگ گیا، ملک شام چھوڑ کر رشیا کو بھاگ گیا، وہاں ابھی تک ہے، لیکن اس کی بیوی شاید سنی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے۔ یہ سیریا ہو یا یہ کہ صاحب بغداد ہو، یہاں شیعہ بہت زیادہ ہیں، دوسری جگہ بھی شیعہ بہت ہیں، بحرین میں بھی شیعہ ہیں، ان کے اثرات مسلمانوں پر نہیں پڑتے، اس لیے کہ وہ لوگ تو توحید کو جاننے والے ہیں۔ بحرین ہو، کویت ہو، کویت کے اندر بھی شیعہ بہت ہیں۔ بحرین کی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن سعودی حکومت نے اپنی فوج بھیج کر ان کو بچایا۔ تو مسلمانوں کی حکومت کے دشمن ہیں۔ کویت میں بھی شیعہ ہیں بغداد، اس میں بحرین میں اگر 40-45% ہیں، کویت میں 15% ہوں گے، سب جگہ شیعہ ہیں جی۔ عرب ممالک میں بھی شیعہ ہیں، دوسری جگہ بھی شیعہ ہیں، لیکن چونکہ مسلمان توحید کو جانتے ہیں، شیعہ کو جانتے ہیں، اس لیے ان سے دور رہتے ہیں، ان سے کچھ بھی کاروبار بھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے کچھ لوگ وہاں کویت میں شیعہ تھے، کار کے بیپاری تھے، بڑا آدمی، بہت بڑا مالدار، وہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت بن گیا۔ اس کی برادری نے اس کو بائیکاٹ کر دیا، کیا کریں گے، کچھ بھی فکر نہیں نا اس کو، اس کا بیپار چلتا ہے، الحمدللہ مرے گا تو اہل سنت والجماعت کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ کویت کے اندر دیکھا میں، اہل سنت والجماعت کا قبرستان 1 کلومیٹر رہے گا، شیعہ کا، رافضیوں کا قبرستان 1.5 کلومیٹر ہے، حالانکہ کم ہے، وہ کسی زمانے میں قبضہ کر لیے، اس لیے حکومت ان کو چھوڑ دی۔ ہر جگہ شیعہ ہیں جی، عرب ممالک میں ہیں، بہت ساری جگہ ہیں۔ ایران کے تعلق سے تو میں نے کہا یہ پورا ملک شیعہ کا ہے اور رافضیوں کا ہے، وہ لوگ حج نہیں کرتے، حج کرے تو بھی مسلمانوں کو تکلیف دیتے، اور کیا کیا سب کرتے، بہت ساری برائیاں کرتے، حج کو آ کر شراب بھی پیتے، اور سب ناچ گانا بھی کرتے، گھروں کے اندر کرتے، باہر نہیں کرتے۔ اتنے خراب لوگ ہیں، اتنے برے لوگ ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی سے میں نے کہا نا، ان پر ان کے اثرات نہیں پڑتے مسلمانوں پر، رافضیوں کے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر اودھ ہو، لکھنؤ ہو اور بدایون ہو، کتنی جگہ شیعہ ہیں، بہت شیعہ ہیں جی، اجین میں بھی ہیں، بھوپال میں ہیں، بہت جگہ شیعہ ہیں، جنوب میں ہمارے مدراس میں شیعہ ہیں، بیلور میں شیعہ ہیں، بہت ساری جگہ ہیں، لیکن یہ لوگ بہت کم ہیں۔ 1000 لیٹ ہے، آپ جانتے ہیں، میں نے کہا نا وہاں جو ہے کالے کپڑے، محرم کی پہلی تاریخ آتے ہی
آپ آفس کو جانا ہے، شیعہ کی آفس تو نہیں ہے، وہ کسی اور کے آفس ہے، وہاں تو ڈریس ہوتا ہے، ان کا کوٹ رہتا ہے، یونیفارم رہتا ہے، وہ پہن کر جانا. کیا کرتے؟ تھوڑا کالا کپڑا لگا لیتے کہ غم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، تو اس طرح کالا کپڑا پہنتے. اور جو نہیں چاہتے آفس کو، وہ کالا کپڑا پہن کے غم کا اظہار کرتے. اس لیے ہم کو چاہیے ان کے قریب نہ بیٹھے، ورنہ ان کا اثر بھی ہمارے اندر آ جائے گا. یہاں تک کہ ان کی لڑکیوں سے شادی بھی کر لیں گے ہمارے کچھ نوجوان. اس لیے نوجوانوں کو ان سے کبھی مل جل کر نہیں رہنا چاہیے. وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے مخالف ہیں اور ہم کو تکلیف دینے والے ہیں، اس لیے ہم کو ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جن کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ سے کہنا مناسب سمجھی. الحمدللہ یہ آپ کو اس طرح کا جلسہ رکھ کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا بھی کوئی دوست اگر رافضی ہے، ان کو بتاؤ تم مسلمان نہیں ہو جی، دیکھو یہ سب عقیدہ تمہارا ہے، سمجھاؤ. ہو سکتا ہے تمہارے ذریعے کوئی مسلمان ہو جائے. ان کو سمجھاؤ. اگر تمہارا کوئی جان پہچان کا آدمی ہے، پاس پڑوس کا آدمی ہے، اس کو سمجھاؤ، ہو سکتا ہے سمجھ جائے. تو لہٰذا ہم کو ان کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ان کی صحبت سے دور رہیں. ان کے ساتھ کاروبار بھی نہ کریں. بڑی بڑی دکانیں ہیں، ایک دو کی اشیاء میں کتنے فرقے ہیں. یہ بحری لوگ ہیں نا، یہ بھی شیعہ ہیں، ان کے ہاتھ میں پورا لوہے کا کاروبار ہے. پورے کار کے جتنے پارٹس ہیں، لاری کے، بس کے، سب کا کاروبار یہی کرتے ہیں. مسالے جو ہے نا، لونگ ہے، پٹا ہے، الائچی ہے، زعفران ہے، وہ بھی انہی کے ہاتھ میں کاروبار ہے. یہ لوگ بھی ایسی کاروبار کرتے ہیں. ان سے نہیں خریدنا ہے، کسی اور سے خریدنا ہے. ان کی مدد کرے جیسا ہو جائے گا. اس لیے ہم کو ان سے محتاط رہنا چاہیے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عقیدوں سے اور ہمارے نوجوانوں کو ان کے عقیدوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم کو ان کے برے اثرات سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ بھی اسلام کو قبول کر کے جنت میں جائیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی، صحابہ کی محبت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی ڈال دے. میں پھر دوبارہ آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی دیر تک یہاں بیٹھ کر یہ باتیں سنی، اور بیٹھ کر جو سنے اس کو یاد رکھو. ہر سال ایسا جلسہ کرتے رہتے ہیں، پھر بھی لوگ کچھ سدھر جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سدھرتے. کہتے ہیں ہمارا دوست ہے وہ، ہم کاروبار ان سے کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں. مت کرو جی ایسا. جو آدمی ان کے ساتھ بیٹھے گا اسی کے جیسا ہو جائے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صاحب اگر دین کا مذاق کرنے والوں کے ساتھ تم بیٹھو گے تم بھی ویسی ہو جاؤ گے. تو اس لیے ہم کو ان کی صحبت سے دور رہنا چاہیے. اللہ ہم کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے. الحمدللہ جو 1200 اسکوائر فیٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ. تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے. ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا. تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں. تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے. تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فیٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فیٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے.
تو ایک مربع قدم 1 اسکوائر فیٹ 3000 روپے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فیٹ کا ایک مسلح جو ہے 24,000 روپے یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے۔ اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ہے اپنا عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔